السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس بہار شریعت میں ایک بار پھر آپ حضرات کے سامنے میں حاضر ہوں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی بہار شریعت کی روشنی میں اعتکاف کا بیان ذکر کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ صحیحین میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ ابو داؤد انہی سے راوی کہتی ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ معتکف پر سنت یہ ہے، سنت سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ یعنی حدیث سے ثابت ہے۔ معتکف پر سنت یہ ہے یعنی حدیث سے ثابت ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازے میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ جب اعتکاف مسجد میں کرے گا، سنت اعتکاف جب کرے گا تو اس وقت وہ باہر نہیں جا سکتا، نہ مریض کی عیادت کو جا سکتا ہے، نہ جنازے میں حاضری کے لیے، نہ عورت کو ہاتھ لگانے کے لیے، نہ اس سے مباشرت کر سکتا ہے، اور کسی حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ ہاں، اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، جیسے کہ پاخانہ، پیشاب وغیرہ، اور اعتکاف جو ہے وہ بغیر روزے کے نہیں ہوتا۔ اور اعتکاف کس جگہ ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ بحقی حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چند احادیث کریمہ اعتکاف سے متعلق میں نے بیان کی، اور چند مسائل بھی بیان کر دیتا ہوں۔ مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغ شرط نہیں ہے، بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے، یعنی باتمیز ہو، عقل رکھتا ہو، تو اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ ایسے ہی آزاد ہونا بھی شرط نہیں ہے، لہذا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے، مگر اسے مولا سے اجازت لینی ہوگی، اور مولا کو بہرحال منع کرنے کا حق حاصل ہے۔ ایسے ہی مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی جہاں پہ جمعہ کی نماز ہوتی ہو، جامع مسجد یعنی جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، یہ جامع مسجد ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسی مسجد جہاں عام نمازوں کی جماعت ہوتی ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو، خصوصاً اس زمانے میں کہ بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جن میں نہ امام ہے نہ مؤذن ہے، لہٰذا
عام مسجد جو بھی مسجد ہو تو اس میں اعتکاف صحیح ہے واقعی، اگر مسجد شرعی ہے تو۔ سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتکاف ہے، پھر مسجد نبوی میں علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، پھر مسجد اقصیٰ میں، پھر اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو یعنی بڑی مسجد ہو۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ یعنی گھر میں کوئی ایسی جگہ اگر اس نے مقرر کر رکھی ہے کہ نماز کے لیے وہ خاص ہے، تو پھر وہاں پہ عورت جو ہے وہ اعتکاف کرے۔ اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح بلند کر لے، یعنی کچھ نمایاں کر لے، الگ کر لے، ممتاز کر لے۔ بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا، کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ یعنی اگر ایک جگہ خاص کر لی نماز کے لیے تو پھر اس جگہ وہ اعتکاف کر سکتی ہے، یعنی وہیں پہ رہے، وہیں عبادت و ریاضت میں مشغول رہیں، وہیں سوئے، وہیں یعنی گھومے پھرے نہ اور گھر میں۔ اعتکاف 3 قسم ہے: واجب، سنت اور ان 2 کے علاوہ یعنی مستحب یا سنت غیر مؤکدہ۔ واجب وہ ہے کہ اعتکاف کی منت مانی، یعنی زبان سے کہا، محض دل میں ارادے سے واجب نہیں ہوگا، بلکہ منت مانی یعنی زبان سے کہا کہ میرے اوپر جو ہے وہ اتنے دن کا اعتکاف واجب ہے، یا میں اعتکاف کروں گا مسجد میں، اس طریقے سے اگر اس نے منت مانی زبان سے تو واجب ہو جائے گا۔ سنت مؤکدہ کے رمضان کے پورے عشرۂ اخیرہ یعنی جو ہے وہ 21 سے لے کر 29 یا 30 جو آخری عشرہ ہے، تو آخری عشرے یعنی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہو، اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی، یعنی 20 تاریخ ہو گئی رمضان کی اور نماز مغرب کے بعد اگر اس نے اعتکاف کی نیت کی تو پھر وہ سنت مؤکدہ والا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے، یعنی یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے رمضان میں آخری عشرے میں، یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے کہ اگر سب چھوڑ دیں گے، سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس زمانے میں جیسا کہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے اور لوگ مسجد میں حاضری نہیں دے سکتے، جا نہیں سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ جو مسجد میں رہتے ہیں پہلے سے، جیسے خدام ہیں، مؤذن ہیں، تو ان میں سے کوئی جو ہے وہ اعتکاف کر لے تاکہ سنت کفایہ ہو جائے، ورنہ سب اگر ترک کریں گے تو سب سے مواخذہ ہوگا۔ تیسرا ہے ان 2 کے علاوہ جو بھی اعتکاف کیا جائے، یعنی واجب اور سنت مؤکدہ کے علاوہ، یعنی منت نہیں مانی ہے یا رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں ہے، تو اس کے علاوہ اب جو بھی اعتکاف کیا جائے گا وہ مستحب اور سنت غیر مؤکدہ ہے۔ مستحب اعتکاف کے لیے نہ روزہ شرط ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے، معتکف ہے، چلا آیا تو اعتکاف ختم ہو گیا۔ یہ بغیر محنت ثواب مل رہا ہے کہ فقط نیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، تو اسے کھونا نہیں چاہیے۔ مسجد میں اگر دروازے پر یہ عبارت لکھ دی جائے کہ اعتکاف کی نیت کر لو،
اعتکاف کا ثواب پاؤ گے، تو بہتر ہے کہ جو اس سے ناواقف ہیں انہیں معلوم ہو جائے، اور جو جانتے ہیں ان کے لیے یاد دہانی ہو جائے۔ تو اس لیے مسجد کے دروازے وغیرہ پر جو ہے وہ ایک بورڈ ٹائپ لگا دینا چاہیے، تاکہ لوگوں کی یاد دہانی ہو جائے، یا جس کو معلوم نہ ہو تو معلوم بھی ہو جائے کہ یہ بغیر محنت کا ثواب ہے۔ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوگا، جب تک کہ مسجد میں رہے گا ثواب پاتا رہے گا، معتکف ہی رہے گا، اور جیسے ہی نکلے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف سنت یعنی رمضان شریف کی پچھلی تاریخوں میں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے، لہٰذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف کیا تو مگر روزہ نہ رکھا تو وہ سنت والا اعتکاف نہیں ہوگا، سنت ادا نہ ہوئی بلکہ یہ اعتکاف نفل ہوا۔ منت کے اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، یہاں تک کہ اگر 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور یہ کہا کہ روزہ نہ رکھے گا، جب بھی روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر رات کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں کہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا، اور اگر یوں کہا کہ 1 دن رات کا مجھ پر اعتکاف ہے تو یہ منت صحیح ہے، اور اگر آج کے اعتکاف کی منت مانی اور کھانا کھا چکا ہے تو منت صحیح نہیں ہے۔ یوں ہی اگر ظہر کبریٰ کے بعد منت مانی اور روزہ نہ تھا تو یہ منت صحیح نہیں کہ اب روزے کی نیت نہیں کر سکتا، بلکہ اگر روزے کی نیت کر سکتا ہو، مثلا ظہر کبریٰ سے پہلے، جب بھی منت صحیح نہیں کہ یہ روزہ نفل ہوگا، اور اس اعتکاف میں روزہ واجب درکار۔ یہ ضروری نہیں کہ خاص اعتکاف ہی کے لیے روزہ ہو، بلکہ روزہ ہونا ضروری ہے، اگرچہ اعتکاف کی نیت سے نہ ہو۔ مثلا اس رمضان کے اعتکاف کی منت مانی تو وہی رمضان کے روزے اس اعتکاف کے لیے کافی ہیں، اور اگر رمضان کے روزے تو رکھے مگر اعتکاف نہ کیا تو اب 1 ماہ کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ اعتکاف کرے، اور اگر یوں نہ کیا یعنی روزے رکھ کر اعتکاف نہ کیا اور دوسرا رمضان آ گیا تو اس رمضان کے روزے اس اعتکاف کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ یوں ہی اگر کسی اور واجب کے روزے رکھے تو یہ اعتکاف ان روزوں کے ساتھ بھی ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ اب اس کے لیے خاص اعتکاف کی نیت سے روزے رکھنا ضروری ہے۔ نفلی روزے رکھا تھا اور اس دن کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں کہ اعتکاف واجب کے لیے نفلی روزہ کافی نہیں، اور یہ روزہ واجب ہو ہی نہیں سکتا۔ 1 مہینے کی اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت رمضان میں پوری نہیں کر سکتا، بلکہ خاص اس اعتکاف کے لیے روزے رکھنے ہوں گے۔ عورت نے اگر اعتکاف کی منت مانی تو شوہر منت پوری کرنے سے روک سکتا ہے، اور اب بائن ہونے یا موت شوہر کے بعد منت پوری کرے۔ یوں ہی لونڈی غلام کو ان کا مالک منع کر سکتا ہے، یہ آزاد ہونے کے بعد منت پوری کریں گے۔ شوہر نے عورت کو اعتکاف کی اجازت دے دی، اب روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا، اور اگر اب روکے گا تو گنہگار ہوگا۔ شوہر نے 1 مہینے کے اعتکاف کی اجازت دی اور عورت لگاتار پورے مہینے کا اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو شوہر کو اختیار ہے کہ یہ حکم دے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے 1 مہینہ پورا کر لے، اور اگر کسی خاص مہینے کی اجازت دی ہے تو اب اختیار نہ رہا۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں، ایک حاجت طبی کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پاخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل، مگر غسل و وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں اگر نہ ہو سکتا ہو، یعنی کوئی چیز ایسی نہ ہو جس میں وضو اور غسل کا پانی لے سکے، اس طرح کہ مسجد میں پانی کی کوئی بوند نہ گرے کہ وضو اور غسل کا پانی مسجد میں گرانا ناجائز ہے، اور لگن وغیرہ موجود ہو کہ اس میں وضو اس طرح کر سکتا ہے کہ کوئی چھینٹ مسجد میں نہ گرے، تو وضو کے لیے مسجد سے نکلنا بھی جائز نہیں ہے، نکلے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ یوں ہی اگر مسجد میں وضو اور غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اب اجازت نہیں، جیسے عام طور پہ آج کل مسجدوں میں جو ہے وضو خانہ، غسل خانہ یہ مسجد کے اندر بنا ہوتا ہے، تب پھر اب وضو یا غسل کے لیے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسری ہے حاجت شرعی، یہ تو ہے حاجت طبعی، اور دوسری ہے حاجت شرعی، مثلا عید یا جمعہ کے لیے جانا یا اذان کہنے کے لیے مینارے پر جانا، جبکہ مینارے پر جانے کے لیے باہر ہی سے راستہ ہو، اور اگر مینارے کا راستہ اندر سے ہو تو غیر مؤذن بھی مینارے پر جا سکتا ہے، مؤذن کی تخصیص نہیں ہے۔ قضائے حاجت کو گیا تو طہارت کر کے فوراً چلا آئے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں، اور اگر معتکف کا مکان مسجد سے دور ہے اور اس کے دوست کا مکان قریب تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوست کے ہاں قضائے حاجت کو جائے، بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتا ہے، اور اگر اس کے خود 2 مکان ہیں، ایک نزدیک دوسرا دور، تو نزدیک والے مکان میں جائے، کہ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ دور والے میں جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔
جمعہ اگر قریب کی مسجد میں ہوتا ہے تو آفتاب ڈھلنے کے بعد اس وقت جائے کہ اذان ثانی سے پہلے سنتیں پڑھ لے، اور اگر دور ہو تو آفتاب ڈھلنے سے پہلے بھی جا سکتا ہے، یعنی جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے بھی جا سکتا ہے، مگر اس انداز سے جائے کہ اذان ثانی کے پہلے سنتیں پڑھ سکے، زیادہ پہلے نہ جائے۔ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جماعت نہیں ہوتی تو جماعت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ اعتکاف کے زمانے میں حج یا عمرے کا احرام باندھا تو اعتکاف پورا کر کے جائے، اگر وقت کم ہے کہ اعتکاف پورا کرے گا تو حج جاتا رہے گا تو حج کو چلا جائے، پھر سرے سے اعتکاف کرے۔ ایسا تو آج کل اس زمانے میں نہیں ہوتا، کیونکہ گزشتہ زمانے میں جو ہے لوگ سفر کرتے تھے پیدل قافلے کے ساتھ یا پانی کے جہاز سے، تو رمضان کا سفر رمضان ہی میں شروع ہو جاتا تھا حج کا سفر، اور اس زمانے میں تو حج کا سفر جو ہے وہ حج کے مہینوں میں شروع ہوتا ہے، رمضان سے نہیں بلکہ شوال کے بعد ذی قعدہ سے جو ہے وہ قافلے جانے شروع ہوتے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے ذکر کر دی ہیں اعتکاف سے متعلق۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی کچھ مسائل اب جو ہے یہ بیان کیے جائیں گے، جیسے کہ روزے وغیرہ سے متعلق تو بیان ہو چکا تفصیل کے ساتھ، اب زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح مسائل شرعیہ سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ يا صل وسلم دائما أبدا